اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعوم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، جس میں مرزا منگول جیلوی نے ایک انتہائی جاہلانہ بیان دیا ہے. ویسے تو دنیا میں بہت عجیب و غریب قسم کی جوہلا سے ہمارا پالا پڑا ہے، لیکن یہ حضرت کچھ اور ہی شخصیت ہے. یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، کون سے پلانٹ سے آیا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. جس طرح سے اس نے یہودیوں کو اپنی اس ویڈیو میں ڈیفینڈ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن خیر، وقت کے ساتھ ساتھ ہر کوئی اپنی پول کھول دیتا ہے. اب اللہ جانے دنیا سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی ہے، ان کے پاس کوئی اس بات کا ایویڈنس ہے بھی کہ نہیں، کہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کے منگول جیلوی صاحب اور شیعت کا لبادہ اوڑھ کے مولوی اللہ یاری، یہ دونوں مکار یہ یہود کے ایجنٹس ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات کرنے اور اہل اسلام بھائیوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے آئے ہیں. اس سے اللہ جانے کہ سچ ہے جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن وائبز یہی آتی ہیں ان دونوں کی طرف سے، جس طرح کی یہ لوگ حرکات کر جاتے ہیں. تو سامعین گرامی قدر، وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں منگول جیلوی کی ویڈیو کی طرف، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہودیوں کا دفاع کرنے کے لیے کیا نئی پولیٹیکل ٹرمز یوز کیے ہیں. کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ جی، جب اسرائیل فلسطین کی الگ ریاست کو تسلیم کر لے تو اگلا سورج بھی طلوع نہیں ہونا چاہیے، ہمارا جھگڑا ان سے ختم ہو جائے گا. کیونکہ بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے بھی لین دین کیا. ہمیں کوئی یہودی برے نہیں لگتے ایز کمپیئر ٹو ہندوؤں کے، وہ پھر بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں. اسلام نے اجازت دی ہے کہ یہودوں نصارہ کی عورتوں سے نکاح بھی تم کر سکتے ہو. ہاں، اپنی بچیاں نہیں ان کو دے سکتے، لیکن باقی مذہب کے لوگوں کی عورتوں سے نہیں نکاح کر سکتے. ہمارا مسئلہ یہ کہ انہوں نے ایک غاصبانہ ریاست قائم کی ہوئی ہے، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو، جس میں ان کا بھی قصور ہے، مسلمانوں کا بھی کرتوت ان کے بھی برے تھے، انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے وہ زمینیں بیچی ہیں، لیکن اب ان کو بہت زیادہ انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسنا شروع کر دیا. تو مسئلہ وہ ہے، اور یہ دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے، یو این او نے تسلیم کیا ہوا ہے. تو جب وہ مسئلہ حل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. یار، اسرائیل کا لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل. اسرائیل آپ کو پتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل کا مطلب ہے سرونٹ آف گاڈ، اللہ کا بندہ. ہبرو لینگویج میں عبداللہ کو اسرائیل بھی کہتے ہیں. یا بنی اسرائیل آتا نہیں قرآن میں. اللہ اور دلے اور پادری اور سورہ بغیرت خنزیر سے بھی بدتر ہے، اور شیخ الشیطان اور شیخ الرضائع. جی سامعین گرامی قدر، لا حول ولا قوت الا باللہ. منگول جیلوی صاحب، آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ میں تو منگولوں کی اولاد ہوں، تو ہمارے بڑوں نے ان کے بابے وڈے ہیں، تو پھر یہ ہے تو وہ ہے. وہ خیر بریلویوں کو کہا تھا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یار میں آپ سے ایک سیدھی سرل بات پوچھتا ہوں، آپ منگولوں کی اولاد ہیں یا یہودیوں کی؟ آج یہودیوں کی اتنی محبت کہاں سے جاگ گئی آپ کے اندر؟ اور پھر جی ہم انہیں ٹھیک سمجھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہندوز، جبکہ ہندو مکتب کے بہت سے بڑے بڑے جو مورخین ہیں، محققین ہیں، انہوں نے سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر پوری کتابیں لکھی ہیں. جیسے یہ سوامی لکشمن پرساد کی کتاب عرب کا چاند صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے پوری سیرت لکھی ہے، تقریباً 400 صفحے کی. اسی طرح انگلش میں یہ دیپک چوپڑا کی کتاب محمد پیس بی اپان ہم، اور اس کے علاوہ بھی فقیر کی لائبریری میں بہت سی کتابیں ہیں جو ہندو محققین نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے اوپر لکھی ہیں. تو آپ جن کو یہودیوں سے بدتر کہہ رہے ہیں، وہ یہودیوں سے کروڑ درجے بہتر ہیں، بلکہ وہ ان نام نہاد کلمہ گوئیوں سے بھی بہتر ہیں جنہوں نے لا الہ کے نعرے مار مار کے سلطان کربلا کو شہید کیا تھا، کربلا میں 10 محرم میں. میں بھی اس موضوع کی طرف نہیں جا رہا، وہ محرم میں انشاءاللہ اس چیز کو پراپر انگیج کریں گے، پراپرلی اس کی بات کریں گے. کلمہ پڑھ کے کس نے محمد کا دل دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلمہ نہ پڑھ کے کس نے سلطان کربلا کو خوش کیا، کیا معاملہ تھا، کیا ساری چیزیں تھیں، وہ تب ہی ڈسکس ہوگی.
حسین مذہب نہیں دیکھتے، وہ سب کے ہیں۔ خیر سامعین گرامی قدر، ہماری آج کی یہ بات نہیں ہے، آج کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں منگول جیلمی صاحب، اور جو فلسطین کے مسلمانوں کی کرتوت تھی، انہوں نے خود اپنی ویڈیو میں کہا کہ ظلم کی چکی میں پیسا ہوا ہے۔ تو جب ایک بندے کو آپ، یا ایک طبقے کو، ایک جماعت کو، ایک مذہب کو آپ ظالم مان رہے ہیں، تو پھر بعد میں ان کی حمایت کرنے کا کیا اندر یہ کرائٹیریا آ گیا؟ کھل کے بولو نا گرو کہ میں یہودیوں کی حمایت میں ہوں، یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں حمایت کرنے کی کیا بات ہے؟ مرد بنو، میدان میں آؤ، کھل کے بات کرو۔ آڑے ٹیڑے باتوں یہ الفاظ کا سہارا لے کے کیوں اپنی بات پہنچا رہے ہو دنیا تک؟ نہ کسی کو سمجھ آئے نہ کچھ، کل کو پھر یہ تعویلیں گھاڑ دیں گے، نہیں میں نے کب کہا تھا میں حمایت کر رہا ہوں؟ تو یہ بھائی چور کی داڑھی میں تنکے والا حساب ہے۔ خیر سامعین گرامی قدر، اور پھر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات لگا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے تجارتیں کرتے ہیں، تو تجارت کرنے سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کو کوئی خدا کا نام ہے پاگل خانے میں داخلہ کروائے اس کا، اور مولوی منگول جیلمی تجارت کرنے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس طرح تو جتنے بھی یہ روزمرہ لوگ ایک سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، تو وہاں کیا وہ ایک دوسرے کو نمبر دے جاتے ہیں؟ یہ پاگل ہے کہ جان کے کرتا ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے پھر اسرائیل کی تعریفیں کرنا شروع کر دی، اسرائیل فلاں نبی کا نام ہے، قرآن میں ہے یا بنی اسرائیل۔ اچھا جی سامعین گرامی قدر، میں خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس بندے کا کیا کروں کہ سورہ بقرہ شریف کی آیت پڑھ کے اس نے استدلال کرنے کی کوشش کی صرف بنی اسرائیل کا لفظ دکھا کے۔ منگول جیلمی صاحب اگر صرف قرآن میں لفظ کے اطلاق کے آپ آگے لے کے جا رہے ہیں، لفظ کو پکڑ لیا، اسی پر ہر چیز کا اطلاق کر دیا، اور پھر اسے آگے لے کے جو چونکہ قرآن میں آ گیا لہٰذا برحق ہیں، لفظ کی نوعیت دیکھیں کس لحاظ سے آیا ہے، ان آیات کی تفاسیر کیا ہے۔ قرآن میں تو خنزیر کا بھی ذکر ہے، فرعون کا بھی ذکر ہے، شیطان کا بھی ذکر ہے، منافقین کا بھی ذکر ہے، کفار کا بھی ذکر ہے، تو سارے ہی اوکے ہیں۔ سورہ منافقون پورا قرآن میں سورہ ہے ایک، تو منافقوں کو ٹھیک کہیں گے آپ؟ پھر یہ حال ہے حضرت کی قرآن فہمی کا۔ میں ہوں مسلم علمی کتابی، کھیت سوا۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب ذرا انہی آیات کے لحاظ سے چلتے ہیں۔ یہ میرے پاس تفسیر فتح الحمید موجود ہے، فتح محمد جالندری صاحب کی، جن تقریباً سارے یہ مکاتب فکر آن کرتے ہیں، منگول جیلمی سمیت اہل سنت کے جید عالم۔ اس میں صفحہ نمبر 14 پر انہی آیات کے ذیل میں بنی اسرائیل کے لحاظ سے وہ تفسیر کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھتا ہے بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ مصر سے نکلے تھے تو ان کو حکم ہوا تھا کہ ارض مقدس میں جاؤ، وہ تمہارے باپ اسرائیل کی میراث ہے، وہاں جو کافر ممالک رہتے ہیں ان سے جنگ کر کے ان کو نکال دو۔ خدا نے یہ بھی وعدہ فرمایا تھا کہ جنگ میں ان کو فتح حاصل ہوگی، مگر انہوں نے جنگ کرنے سے ہمت ہار دی تو خدا نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ خدا نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا بنی اسرائیل کو۔ سامعین گرامی قدر، تو پہلی بات تو یہ قرآن میں صرف لفظ آ جائے اور اس کو دکھا کے کہنا یہ دیکھو جی قرآن میں ہے، وہ ماشاءاللہ سے اس طرح کی باتیں کر کے کل کو منگول جیلمی صاحب کے گھر اگر بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام شیطان بھی رکھ دیں گے یا ابلیس رکھ دیں گے۔ اور بھائی بات صرف اتنی سی ہے، جوکس اپارٹ، لیکن بات اتنی ہے وہ فلسطین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، فلسطین کی زمین کو کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مردوں کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جنگ ہوتی ہے، جد و قتال چلتا ہے، ہر چیز چلتی ہے، وہ بچوں اور عورتوں کو مار رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہی سب کچھ وہ آپ کی فیملی کے ساتھ کریں، آپ اسرائیل کو آن کریں گے؟ ایک دن نہیں آنا چاہیے فلسطین کو وہ مانے نہ مانے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں اور عورتوں پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نامرد اسرائیل کے یہودی، وہ حرام زادے، وہ بچوں اور عورتوں میں کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ ہمارا مسئلہ ہی الگ ہے، ہمارا مطالبہ ہی الگ ہے۔ اور پاکستان کیوں ایک یہودی اسٹیٹ کو آن کرے؟ ذرا بتاؤ گے منگول جیلمی صاحب، کیوں آن کریں ہم انہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ انہیں آن کر دیا تھا یا انہیں جنگ کر کے ہرا کے قلعہ خیبر پر قبضہ کیا تھا؟ ہاں، جب حیدر کرار نے اڑا کے رکھ دیا تھا یہودیوں کو، رات جیسے یہودی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جو جانے سے ڈر رہے تھے۔ کمال ہے یار خدا کی قسم۔ اور یہ خیبر کی میں نے مثال کیوں دی ہے، یہ ذرا پوسٹ دیکھیں منگول جیلمی صاحب، آپ کے چہیتے یہودیوں نے یہ اتنا بڑا بینر لگا کے اسے شیئر کیا that خیبر was your last chance۔
وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام جو رفقا تھے، خاص کر مولا علی، ان کے نام پہ آپ کو تڑیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ وہ آخری چانس تھا، اب ایسا نہیں ہوگا، اب ہم جیتیں گے، وہ دعوت دے رہے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، بنی اسرائیل کی تو یہ بونگی ماری تھی حضرت نے، وہ تفسیر آپ نے دیکھ لی۔ یہودیوں کی حمایت کا کیا سین ہے اندر، ہمارا مطالبہ تو آپ نے سن لیا۔ وہ جنگ کے لیے للکار رہے ہیں، خیبر کی نام کو بار بار یوز کر کر، منگول جیلمی صاحب نہیں جی، سورج نہیں طلوع ہونا چاہیے، وہ فلسطین کو تسلیم کرے تو پاکستانوں نے تسلیم کر لے۔ یو این او نے مانا ہوا ہے جی، یو این یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز، اور ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے مان لیا، سو وہ اللہ کی تنظیم ہے، مان لیا تو مان لیا، کیا کریں؟ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے مان لیا تو پھر پاکستان کے اوپر حتمی طور پہ واجب ہے کہ یو این او کے تحت ہی چلنا ہے، نہیں چلا تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جائے گی۔ اور منگول جیلمی صاحب، دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلام کے نام پہ پاکستان بنا، یو این او کے نام پر نہیں بنا، بات صرف اتنی ہے۔ اگر اسلام کے نام پر آپ نے ملک کو بنانا ہے اور کام یہودیوں والے ہی کرنے ہیں تو پھر ملک کا نام بدل دو، بلکہ ملک کیا نعوذ باللہ پاکستان کے نام کے اندر ہم کیوں یہ موٹیویٹ کریں؟ منگول جیلمی صاحب اپنا مذہب بدلیں، اتنے یہودی پسند آ رہے ہیں تو ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ مسلمانوں کے کرتوت ایسے تھے جیسے بھی ہوں، وہ بچوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ وہ یزید کے بچے بچوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ وہ شمر کی اولادیں بچوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ تم نے کبھی کربلا پڑھی ہو تو تمہیں بچوں کا درد ہو، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تمہارے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو، میں تو ان کے حق میں دعائیں کروں گا، خدا نہ خواستہ کبھی بھی نہ ہو، بچے ہیں، بچے ہر ایک کو پیارے ہوتے ہیں، تمہارے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو کیا کرو گے؟ کمال ہے۔ اور منگول جیلمی صاحب، میں یوٹیوب پالیسی کے تحت یہاں پہ ویڈیوز لگا نہیں سکتا ہے، جا کے دیکھیں بچوں کا کیا حال کیا ہے انہوں نے، وڈا آیا۔ اور اچھا، رسول اللہ لین دین کرتے تھے، رسول اللہ نے یہود و نصارہ پہ لعنت نہیں کی ہے؟ آؤ میں الزام وہ دے رہا ہوں جو منگول جیلمی صاحب کبھی بچا ہی نہیں سکتے، الحمدللہ۔ سامعین گرامی قدر، یہ منگول جیلمی صاحب کا اپنا ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 نام نہاد صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، کربلا والوں کی کسی کتاب کا حوالہ ہے نہیں، اور ماشاءاللہ خیر اس میں جی منگول جیلمی صاحب نے یہ ریسرچ پیپر میں بالکل پہلے پیج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، اس چیپٹر میں یہاں پہلے ہی نوٹ میں قبروں سے متعلق آخری اہم وصیتیں، اس میں یہاں واضح لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں یعنی عیسائیوں پر۔ یہ خود منگول جیلمی صاحب نے لکھا ہے، کیونکہ وہ قبور انبیاء کو عبادت گاہ بنا لیا یا واٹ ایور، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، منگول جیلمی صاحب نے خود اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے۔ جی منگول جیلمی صاحب اپنا ہی ریسرچ پیپر پڑھ لیا ہوتا بھائی بکواس کرنے سے پہلے۔ اور سامعین گرامی قدر، سب سے بڑھ کے مسئلہ، انہوں نے یہ جو پوسٹ میں دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو، خیبر کا تانا مارا ہے یہاں پہ، خیبر واز یور لاسٹ چانس، کیونکہ خیبر میں حیدر کرار تھے وہاں پہ، تو اگر یہ اس طرح کی کوئی بات کرتا تو پتا تھا کیا حال ہونا ہے جو مولا علی نے کیا تھا ان کا۔ تو سامعین گرامی قدر، اس پوائنٹ کو اب مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ مرزا صاحب کے بابا جی ڈاکٹر اسرار کی کتاب، یہ پاکستان کی سیاست کا پہلا عوامی و ہنگامی دور، اس میں انہوں نے تحریک پاکستان کے لحاظ سے جو باب انتخاب کیا ہے وہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 107 پہ باب نمبر ششم آپ بالکل واضح یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، تحریک پاکستان کی وراثت اور مذہبی رومانیت۔ مذہبی رومانیت، وراثت تحریک پاکستان ہے ہی مذہبی رومانیت، یہ آپ کے بابا جی نے پورا باب باندھا۔ اور سامعین گرامی قدر، اسی باب کے اوپر مستقل اگر ہم بات کریں، ڈاکٹر اسرار کی دوسری کتاب اسلام اور پاکستان، منگول جیلمی صاحب آپ کی بات نہ تو پولیٹیکلی ٹھیک ہے، نہ اکارڈنگ ٹو پرنسپلز آف اسلام، نہ یہ اسلامک پرنسپلز کے تحت ٹھیک ہے، اور نہ ہی سیاسی طور پہ۔ اور سامعین گرامی قدر، بڑے مزے کی بات، میں ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرنا بھول گیا، یہ منگول جیلمی صاحب کا جو تھمبنیل لگا ہوا تھا اس ویڈیو کا، ذرا وہ دیکھیں گے آپ، یہ جہالت دیکھ لیں، ریکگنائز،
پاکستان شوڈ ریکگنائز اسرائیل. لو جی, اور اوپر ترجمہ جو اردو میں لکھا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے تسلیم, جبکہ سامعین گرامی قدر بچہ جانتا ہے ریکگنائز مینز پہچاننا, پہچان, شناخت, اور ایکسپٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا. منگول جیرمی صاحب خدا کا نام ہے, آپ تو ہیں ہی جاہل, جو آپ کے اندھے فالوورز ہیں ان سے بھی کہیں کہ کم از کم تھم نیل بنانے سے پہلے ایک دفعہ ڈکشنری کو دیکھ لیا کریں, چلے گوگل مار لیا کریں, ڈکشنری نہیں, وہ ماشاءاللہ کتابیں خریدتے ہیں, میں کیا کروں, پی ڈی ایف کی اولادیں, ان سے کہ کم از کم گوگل پہ جا کے دیکھ لیا کریں. خدا کا نام ہے, جا کے پہلے گوگل کو چیک آؤٹ کر لیا کریں کہ کیا سارا معاملہ ہے اور کس طرح سے یہ سب پیچ اپ ہو رہا ہے, ورڈز کیا ہیں, ان کے میننگز کیا ہیں, ان کے آگے سینٹینسز کیا ہیں, ایک ایک چیز کو باقاعدہ دیکھا جائے. جس طرح عربی میں الفاظ معنی, پھر گردان, تلفظ, اعراب, ایک ایک چیز کو. اور عربی آپ کو کیا لگے, عربی کیا ہے, رام کو عربی میں پٹ کہتے ہیں, آپ کو کیا لگے. خیر سامعین گرامی قدر, اس ساری بات کو جو میں نے کنکلوڈ کرنا ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ جن سے جہاد کیا جاتا ہے ان کو کبھی تسلیم نہیں کیا جاتا, انہیں شکست ہی دی جاتی ہے. اور اس فلسفے پہ منگول جیرمی صاحب کے بابا جی مودودی نے پوری کتاب لکھی ہے, یہ الجہاد فی الاسلام, جو لہرا کے اپنی ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں. کبھی اسے کھول کے پڑھ مار بھی لیں منگول جیرمی صاحب, جو نا یہودیوں کی گودیوں میں جا کے آپ نے بیٹھنا ہے. یہ آپ کی جوتی آپ کی بوتھی, الجہاد فی الاسلام. اسی جہاد کے فلسفے کے اوپر مودودی نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے باقاعدہ. بس یہ رب جانے تو حسین جانے, دنیا نے کب مطالعہ کرنا ہے کتابوں کا صحیح طرح سے, کب سیریس ہونا ہے ان معاملات میں. کوئی زیادہ ویوز رکھنے والا, سبسکرائبرز رکھنے والا بندہ اگر کہہ دیتا ہے کہ ایسے ہے تو ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اللہ کے بندو ہوش کرو یار, خدا کا نام ہے. 2023 اب ختم ہونے پہ آ گیا ہے, اتنا آگے چلی گئی ہے دنیا. خدا را مطالعہ شروع کرو, کتابیں خریدو, اس سے پہلے کہ بہت سے پہلے ہی ماشاءاللہ بہت سی ناپید ہو چکی ہیں, جو ہیں وہ بھی ہو جائیں. خدا را یہ نعمت ہاتھ سے چھن جائے اس سے پہلے اسے یوٹیلائز کرو. سامعین گرامی قدر.